ہماری خداوند یسوع کی انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کا 6واں باب پہلی 5 آیات۔ ایک سبت کے دن یوں ہوا کہ یسوع کھیتوں میں سے جا رہا تھا اور اس کے شاگرد بالیں توڑ کر اور ہاتھوں سے مل کر کھانے لگے۔ تب فریسیوں میں سے بعض ان سے کہنے لگے، تم کیوں وہ کام کرتے ہو جو سبت کو کرنا روا نہیں؟ یسوع نے ان کے جواب میں کہا، کیا تم نے نہیں پڑھا کہ جب داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے تو اس نے کیا کیا؟ وہ کیوں کر خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر، جن کا کھانا کاہنوں کے سوا اور کسی کو روا نہیں، کھائیں اور اپنے ساتھیوں کو بھی دیں۔ پھر اس نے ان سے کہا کہ ابن انسان سبت کا بھی مالک ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ عزیز دوستو، یہاں سبت کے بارے میں 2 واقعات ہمارے سامنے پیش کیے گئے ہیں، جن سے پتہ چلتا ہے کہ مذہبی لیڈروں کی بڑھتی ہوئی مخالفت نقطۂ عروج کو پہنچ رہی ہے۔ سبت کے دن خداوند اور اس کے شاگرد کھیتوں میں ہو کر جا رہے تھے۔ شاگردوں نے کچھ بالیں توڑی، ہاتھوں میں مل کر ان میں سے دانے نکالے اور کھائے۔ فریسی اس بات پر تو اعتراض یا جھگڑا نہیں کر سکتے تھے کہ اناج لیا گیا، کیونکہ شریعت میں اس کی اجازت تھی۔ ان کا اعتراض یہ تھا کہ یہ کام سبت کے دن کیا گیا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ بالیں توڑنا فصل کاٹنے کا عمل ہے اور ان کو مل کر دانے نکالنا فصل گاہنے کا عمل ہے، اور سبت کے روز ایسے کام کرنا روا نہیں۔ خداوند نے داؤد کی زندگی کے ایک واقعے کی مثال دی، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ سبت کے بارے میں حکم کا ہرگز یہ مقصد نہیں کہ ضروری کاموں سے روکا جائے۔ داؤد کو رد کیا گیا تھا، اس کا تعاقب کیا جا رہا تھا۔ داؤد اور اس کے ساتھی بھوکے تھے، وہ اپنے ساتھیوں سمیت خدا کے گھر میں گیا اور نظر کی روٹیاں لے کر کھائیں۔ عام حالات میں یہ روٹیاں صرف کاہنوں کے لیے مخصوص ہوتی تھیں، مگر داؤد کے معاملے میں خدا نے ایک غیر معمولی بات کی۔ اسرائیل میں گناہ تھا، بادشاہ کو رد کیا جا رہا تھا۔ یہاں بھی ایسی صورتحال تھی۔ مسیح اور اس کے شاگرد بھوکے تھے۔ فریسی چاہتے تھے کہ وہ سبت کے دن بالیں نہ توڑیں بلکہ بھوکے ہی رہیں، لیکن ابن آدم سبت کا مالک ہے۔ اول تو شریعت اسی نے دی ہے، اور شریعت کی شرح اور تفسیر کرنے کے لیے خود اس سے بڑھ کر کون اہل ہو سکتا ہے؟ وہی اس کے حقیقی روحانی مفہوم کو کھول سکتا اور ہر قسم کی غلط فہمی سے بچا سکتا ہے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔